آن لائن گیم پبجی کھیلنے کے عادی لاہور کے علی زین نے حقیقی زندگی کو گیم کے ایک سین میں ہی بدل دیا اور اس نے اپنی سوتی ہوئی ماں، 2 بہنوں اور 1 بھائی کو یہ سوچ کر قتل کر دیا کہ یہ گیم کے سین کی طرح دوبارہ اٹھ کر بیٹھ جائیں گے۔ پولیس اس انہونی واردات کے اصل حقائق تک کیسے پہنچی، آئیے آپ کو دکھاتے ہیں۔ السلام علیکم، اردو پوائنٹ سے میں ہوں آپ کی میزبان تہمینہ شیخ۔ ناظرین، تھانہ کاہنہ میں ایک مقدمہ درج ہوا جس کا مقدمہ نمبر ہے 383/22۔ مدعی ہے زین، جو کہ 4th ایئر کا اسٹوڈنٹ ہے، پب جی کھیلنے کا شوقین ہے اور پب جی کا جنون اس حد تک بڑھ گیا کہ اس جنون میں نہ دیکھی ماں، نہ دیکھا بھائی، نہ دیکھی بہن، گولیاں چلاتا ہی چلا گیا۔ ساری کہانی آپ کو دکھاتے ہیں۔ جیسے آپ کو معلوم ہے کہ یہ کانا میں انسیڈنٹ ہوا 4 مرڈر کا، اور یہ ایک بڑا سینسیشنل مرڈر تھا۔ اس میں ہم نے بہت سائنٹیفک بیسس پہ اس کی تفتیش کا آغاز کیا اور ایک ایک پہلو کو ہم نے دیکھا۔ اس میں کرائم سین کی جو ہماری فوٹوگرافی ہے، PFSA نے سیمپلز کلیکٹ کیے، اس کے بعد پھر ہم نے بٹ بائی بٹ انٹیروگیٹ کرنا شروع کیا، اور اس میں 2-3 تھیوریز تھیں ہمارے پاس کہ یہ پاسبل ہے کہ یہ پراپرٹی کے لیے مرڈر کیا گیا ہو، یہ بھی پاسبل ہے کہ یہ پرسنل اینمٹی ہو، یہ بھی پاسبل ہے کہ کوئی عزت کی یا غیرت کے نام پہ قتل کر دیا گیا ہو، اور یہ ساری پاسبلٹیز تھیں۔ لیکن جب ہم نے دیکھا اور اس کو ڈیٹیل سے انالیسس کیا تو جو ہماری بلڈ ٹریل تھی وہ بیسیکلی گھر کے اندر سے ہی انیشیٹ ہو رہی تھی اور اندر سے باہر نہیں جا رہی تھی۔ تو یہ ایک بڑا سائنٹیفک ایویڈنس تھا، اور ساتھ میں ہمیں ایک سروائیور ملا جو اس فیملی کا ایک سروائیور تھا، جو قتل ہونے والی فیملی ہے، اس کا ایک ہی بچہ بچا تھا، اس کا نام تھا علی زین۔ وہ ایک افیکٹڈ بھی تھا اور کمپلیننٹ بھی وہ خود ہی تھا اس مقدمے کا۔ تو ہمارا شروع میں یہ ایک پاسبلٹی تھی کہ وہ سروائیور بھی ایک سسپیکٹ ہو سکتا ہے، لیکن پھر چونکہ ہمیں سائنٹیفک بیسس پہ ایویڈنس کلیکٹ کر کے آگے چلنا تھا، تو آہستہ آہستہ پھر یہ اس کیس میں جب ہم نے تمام ایویڈنسز دیکھے تو وہ اسی بچے کی طرف اشارہ کر رہے تھے۔ تو جب ہم نے اس کو انٹیروگیٹ کرنا شروع کیا اور اس کو سوالات پوچھنے شروع کیے تو اس کی کانٹراڈکشنز سامنے آئیں ہمارے، اور ان کانٹراڈکشنز کی روشنی میں ہم نے یہ نتیجہ اخذ کیا کہ یہ بچہ جو ہے بیسیکلی اسی نے فیملی کو ساری کو مرڈر کیا، اپنی فیملی کو۔ کیوں کیا؟ اب یہ ایک بڑا امپورٹنٹ کویشچن تھا اور بڑا ہمارے لیے ایک تہلکہ خیز تھا کہ ایک بچہ جو ہے وہ اپنی ماں کو، اپنی 2 چھوٹی بہنوں کو اور اپنے ایک بھائی کو، جوان بھائی کو کیسے مرڈر کرے گا اور کیوں کرے گا۔ یہ جب ہم نے ساری تحقیقات کا آغاز کیا تو پتہ چلا کہ یہ بچہ جو ہے وہ ایک پب جی گیم ہے، اس کا بہت زیادہ، حد سے زیادہ شوقین ہے، اور ہر وقت تقریباً یہ اس کو کھیلتا ہے۔ خود FSC کا اسٹوڈنٹ ہے، باہر پڑھنے کے لیے ایک ایڈمیشن بھی اس نے کرایا تھا پری میڈیکل میں رشیا میں، اور اس کی والدہ نے اس کی فیس دی تھی، کوئی 60 لاکھ روپے فیس تھی، وہ بھی اس کی پے کی۔ یہ پب جی کی گیم کو بڑا اس انداز سے کھیلتا تھا جیسے کہ یہ ریئل گیم ہے، اور اس کو بہت سیریس لیتا تھا۔ اس دوران میں جب اس نے جب شکست ہوتی تھی پب جی کی گیم کے دوران، تو یہ اس کو بہت زیادہ محسوس کرتا تھا اور سائلنٹ ہو جاتا تھا، گھر سے آئسولیٹڈ ہو جاتا تھا، کسی گھر والے سے بات نہیں کرتا تھا، کسی محلے والے سے بات نہیں کرتا تھا، اور اس کو یہ بھی یعنی ایک بڑا افسوس اور وہ ایلیمنٹ آف شوق اس کے اندر ہوتا تھا۔ تو اس کے بعد پھر اسی دوران جب یہ رات کو واقعہ پیش آیا تو اس میں بھی اس نے پب جی میں میرا خیال ہے وہ شکست ہوئی یا ڈیفیٹ ہوئی، اور اس کو اس نے اپنے بہت مسلط کر لیا اپنے اوپر، اور اس کو معلوم تھا کہ ایک پسٹل جو ہے وہ والدہ کی پسٹل جو گھر میں موجود ہے وہ بھی ان لائسنس پسٹل ہے، وہ اس نے استعمال کی رات کو اپنی، جب والدہ سو گئی 2-2:30 بجے کے اراؤنڈ، تو پہلے سب سے اس نے گدی رکھ کے اوپر، جیسے اس کی تاکہ ساؤنڈ کام آئے، وہ پہلے والدہ کو ہٹ کیا، اس کے بعد اس کی آواز سے جب اس کی بہن اٹھی تو اس کے بعد اس کو ہٹ کیا، اور پھر تیسری بہن کو سوتے ہوئے اس نے قتل کیا۔ اس کے بعد پھر اس کا بھائی جو دوسرے کمرے میں تھا وہ آواز سن کے باہر آیا، تو اس دوران میں اس کو اس نے اٹیک کیا اور اس کو بھی قتل کر دیا۔
یہ تمام فیملی کو قتل کرنے کے بعد یہ خود اس کے گھر کے اندر سے یہ ایک راستہ نیچے کلینک کی طرف جاتا ہے، وہاں پہ جا کے کلینک پہ لیٹ گیا اور وہاں تک ہی صبح تک وہیں پہ سویا رہا ہے۔ اور صبح پھر لوگوں نے جب اس کی کام والی جو ہے اس نے دروازہ کھلا ہوا دیکھا اور سارے لوگ مرے ہوئے دیکھے تو اس نے پھر 15 پہ کال کی، اس کے بعد پھر ہم نے یہ دیکھا۔ تو اب ہم نے یہ فیصلہ کیا ہے کہ یہ جو PUBG گیم ہے اس کا بہت ہی ڈیڈلی امپیکٹ آ رہا ہے سوسائٹی کے اندر، خاص طور پہ ہماری جو ٹین ایجرز ہیں جو اس کو بہت سیریسلی کھیلتے ہیں، آن لائن کھیلتے ہیں اور اس کو بہت زیادہ ان کی انگیجمنٹ ہوتی ہے۔ تو اس سے پہلے بھی یہ واقعات چونکہ پیش آئے ہیں لاہور میں کچھ اور پنجاب میں بھی، تو ہم موو کر رہے ہیں، ہم آئی صاحب کو ایک لیٹر ہم نے لکھا ہے کہ اس کو فیڈرل گورنمنٹ کو موو کیا جائے کہ اس PUBG گیم کو بین کیا جائے پاکستان میں۔ ایس پی ماڈل ٹاؤن ڈاکٹر امارہ شیرازی صاحبہ میرے ساتھ اس ٹائم موجود ہیں۔ کاہنا کا افسوسناک واقعہ، 4 لوگوں کا قتل، یہ ماجرا کیا تھا؟ کہانیاں تو سبھی نے سنائی لیکن حقیقت کیا تھی یہ ہم ایس پی صاحبہ سے جانتے۔ السلام علیکم۔ جی وعلیکم السلام۔ بتائیے گا ڈاکٹر صاحبہ کہ یہ وقوعہ کس ڈیٹ کا ہے جب 4 لوگوں کو قتل کیا گیا؟ یہ 19 جنوری کی رات کا جو ہے وہ انسیڈنٹ ہے۔ 18 اور 19 کی جو درمیانی شب ہے اس رات کو یہ انسیڈنٹ ہے، تقریباً 3 سوا 3 کے قریب جو ہے یہ واقعہ پیش آیا۔ جو پولیس کو یہ واقعہ رپورٹ ہوا وہ مارننگ میں تقریباً 8 بجے کے قریب جو ہے وہ پولیس کو رپورٹ ہوا، جب محلے داروں نے پولیس کو فون کر کے کال کیا۔ پھر موقع پہ پولیس نے رسپونڈ کیا۔ ہم جب وہاں پر پہنچے تو جب تمام کرائم سین اور بہت سارا جو سرکمسٹانشل ایویڈنس ہوتا ہے جب اس کو انالائز کیا تو جب ہمیں یہ ہمارے نوٹس میں آیا کہ صرف ایک سروائیور اس میں سے بچا ہے، اس سے ہم نے کافی سارے کویسچنز کیے۔ اس کی جب تفتیش کی تو اس کی سٹیٹمنٹس میں بڑے میجر گیپس تھے، میجر لیکوناز تھے، وہ چیزیں کوریلیٹ نہیں کر پا رہا تھا، سوالوں کے جواب جو ہے وہ نہیں دے پا رہا تھا۔ ایج کتنی ہے اس بچے کی؟ اس کی تقریباً 17 سال کے قریب اس کی ایج ہے، اور اس کی پھر جب ہم نے کرائم سین دیکھا تو اس میں ہمیں کوئی ایسا کوئی انٹری یا بریک ان والا پوائنٹ کوئی ملا نہیں جس سے لگے کہ کوئی باہر کا بندہ ہے۔ ایسے ہی کرائم سین کو دیکھ کے محسوس ہوا کہ یہ انسائڈر جاب ہے۔ پھر ایک بلڈ ٹریل تھی جو گھر کے جس فلور کے اوپر یہ انسیڈنٹ ہوا وہاں سے اوپر کی طرف جا رہی تھی، اور پھر جب ہم نے سارے جتنے بھی نیبرز تھے وہاں سے چیک کیا، وہاں سے پتہ کیا، وہاں سے پوچھا تو یہ چیز ہمیں پتہ چلی کہ اکارڈنگ ٹو دس چائلڈ، یہ گائے یہ کہتا ہے کہ میں رات کو نیچے ایک جہاں پر یہ فیملی رہتی ہے اس سے کچھ سائڈ پہ کر کے ان کی مدر ایک لوکل LHV ہیں، وہاں پہ یہ ڈلیوریز وغیرہ کرتی ہیں، یہ کہتا ہے کہ رات کو میں وہاں جا کے سو گیا تھا، وچ واز ویری ان لائکلی۔ وہ کمرہ، اس کی حالت، اس کی کوئی بھی ایسی پوزیشن نہیں تھی جہاں جس کو لگے کہ آپ وہاں پر کبھی کوئی بچہ سو سکتا ہے۔ پھر ان کے نیبر سے چیک کیا، سب سے پوچھا، ان سے پتہ چلا کہ یہ وہاں پر آج تک کبھی یہ بچہ سونے کے لیے نہیں گیا۔ پھر یہ تمام شکوک و شبہات تو ہمیں بالکل انیشل کرائم سین کی فرسٹ وزٹ آف دا کرائم سین سے ہی ذہن میں تھے۔ پھر لیکن اس کا کیونکہ ہی واز اونلی سروائیور چائلڈ، اپنے گھر کا واحد جو بچ جانے والا بچہ تھا، تو اس کو ہم نے ہر اینگل سے جو ہے رول آؤٹ کیا۔ اچھا یہ تھوڑا سا ذرا بتا دیں ڈاکٹر امارہ شیرازی صاحبہ کہ جب آپ لوگ کرائم سین پر گئے ہیں، آپ لوگوں نے دیکھا کہ نہ کوئی باہر سے آیا ہے نہ کوئی اندر سے باہر گیا ہے، تو وہاں سے آپ لوگوں کا شک جو ہے وہ مزید مضبوط ہو گیا، کڑی سے کڑی ملتی چلی گئی۔ یہ بچہ اسی گھر میں سو رہا تھا دوسرے کمرے میں یا کہ اس گھر میں ہی نہیں تھا؟ یہ تھوڑا کلیئر کر دیں۔ اگر آپ اس گھر کا وزٹ کریں تو یہ اس طرح سے بلڈنگ ہے کہ فرسٹ فلور کے اوپر یہ فیملی رہتی ہے اور اس کے ڈفرینٹ پورشنز بنے ہوئے ہیں۔ ایک پورشن میں یہ لوگ رہتے ہیں، ایک چھت پہ پورشن ہے، اس کے اندر کچھ اور رینٹیز ہیں، نیچے والے پورشن میں کچھ اور کرائے دار ہیں، آلموسٹ تقریباً 9 کے قریب کرائے دار ہیں۔ اور یہ جو ڈلیوری روم جہاں یہ کہتا ہے کہ میں سو رہا تھا، وہ ان کے پورشن سے ہٹ کے الگ کر کے نیچے بالکل نیچے کی طرف ان کے گھر سے تھوڑا دور کہہ سکتے ہیں، یا اسی کا ڈفرینٹ پورشن ہے جدھر یہ جو ہے بچہ کہتا ہے کہ میں سو رہا تھا۔ یہ بھی بتا دیں کہ اس نے جو فائر مارے ہیں وہ پسٹل کون سی ہے اور آلہ قتل برآمد کر لیے؟ یہ بچے کی سٹیٹمنٹ تو یہی ہے کہ یہ میری والدہ کی جو ہے وہ پسٹل تھی۔ 2015 میں ان کا کسی کے ساتھ کوئی ڈسپیوٹ تھا اور یہ گھر میں ہی پسٹل پہلے سے موجود تھی،
اور اسی پسٹل سے جو ہے اس نے یہ سارا انسیڈنٹ جو ہے وہ کیا ہے. یہ بتا دیجئے کہ اس کیس کو، اس ڈے کو یہ وقوع اور پھر الحمدللہ پولیس نے کامیاب کارروائی کی ہے، ملزم کو گرفتار کر لیا ہے، تمام جو انویسٹیگیشن کے مراحل ہیں اس کو بڑی جلدی طے کر لیا، اور آپ ماشاءاللہ سے اس کی ایس پی بھی ہیں، آپ نے تمام معاملات کو خود سے دیکھا ہے. کتنے دن لگے ہیں؟ یہ 19 کا واقعہ ہے اور اب ود ان اے ویک جو ہے یہ کمپلیٹلی جو ہے ریزالو ہو چکا ہوا ہے. اس کو ہر اینگل سے ہم نے، ہر اسپیکٹ سے، ان کے کتنے کوئی بھی ہر فیملی ڈسپیوٹ، ہر میٹر، ہر چیز کو ہم نے جو ہے وہ اسٹڈی کر لیا ہوا ہے ان کے. آپ لوگوں نے اس کو گرفتار کہاں سے کیا ہے؟ اس کو شیخوپورہ کے قریب ایک گاؤں ہے جہاں پہ ان کی خالہ نے اکارڈنگ ٹو ہر سیکیورٹی کے لیے، کیونکہ باقی 4 مر چکے تھے تو ان کو تھا کہ شاید کوئی اور نقصان نہ پہنچائے، تو ان کی خالہ کیونکہ جانتی نہیں تھی کہ یہی جو ہے وہ کلپریٹ ہے، تو انہوں نے اس کو ایک الگ اپنے کسی رشتہ دار ہیں، وہ ان کے جاننے والے ہیں، وہاں پر شیخوپورہ کے قریب ایک گاؤں میں اس کو رکھا ہوا تھا، وہاں سے جو ہے اس کو اریسٹ کیا گیا. ٹھیک ہے، یہ بھی بتا دیجئے لاسٹ میں ہمارا صاحبہ، ایک کامیاب کارروائی، ملزم آپ لوگوں نے گرفتار کر لیا ہے، لیکن واقعہ ایک ایسا افسوسناک ہے کہ سن کر انسان ڈر جاتا ہے، خوف کھا جاتا ہے. واقعہ بہت ہی کیا کہتے ہیں ایک انفارچونیٹ اور بڑا ہی دل دہلا دینے والا واقعہ ہے، کیونکہ میرے خیال سے جو کرنے والا ہے سب سے بڑا نقصان اسی کا ہوا ہے. اس کے اوپر جو ہے آپ بس یہی ہے کہ دس گیم شوڈ بی بینڈ. اس کا جو ہے کمپلیٹلی جو ہے اس کو بند کرنے کی ضرورت ہے، بیکاز اس کے بڑے نیگیٹو سائیکولوجیکل انفلوئنس ہے، خاص کر ینگ بچے جو کہ اتنا زیادہ لوگوں کے ساتھ مل بیٹھ نہیں رہے، جو آئسولیٹڈ ہیں، جو دن میں 4-5 گھنٹے اس گیم کے اوپر لگا رہے ہیں. اس گیم کے ان کے اوپر بڑے جو ہیں امپرنٹس ہیں ان کے دماغ کے اوپر، تو بڑا ضروری ہے کہ اس کو بین کیا جائے، اور اس سے جو ہے اس کے انفلوئنسز کو ہم جو ہے سائیکولوجیکلی اس کو اسٹڈی کرنے کی بھی ضرورت ہے. تو اس چیز کو جو ہے گورنمنٹ شوڈ ٹیک اٹ اپ اینڈ بین دس گیم. ٹھیک ہے، ملزم زین ہی ہے یا اس کے ساتھ اور بھی کوئی شامل ہے؟ ابھی تک کی تفتیش میں اس نے کوئی اپنے ساتھ بیٹر کسی کو نامینیٹ نہیں کیا، ابھی تک کی تفتیش میں یہی ہمارا جو ہے ملزم ہے. ٹھیک ہے، تھینک یو سو مچ. جی تھینک یو سو مچ.